بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ کے مقامات العارفین، اور آج 3 فصول ہیں 19، 20 اور 21۔ تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہے کہ پہلا سفر جو ہوتا ہے من الخلق الی الحق، اور وہاں پر پھر وصول ہوتا ہے، وہ اگلا سفر شروع ہوتا ہے سالک کا، وہ ہے من الحق کے الی الحق، حق سے حق میں سفر، یعنی فی الحق کے۔ تو یہاں پر بیان کیے ہیں ان فصول میں وہ حالات، کیونکہ پچھلی فصل میں کہا تھا کہ اس کی حقیقت تک رسائی عام بندے کے لیے ممکن نہیں، اور ان کا بیان کرنا بھی، کیونکہ ایسے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ الفاظ بنے اس مادی عالم کی چیزوں کے لیے، اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ تو ہر شخص جو جاننا چاہتا ہے وہ خود ترقی کرے اور اس مقام و مرحلے تک پہنچے اور خود اس کا مشاہدہ کرے۔ ہاں، جو احوال جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں، حالات، وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ ایک وقت جب سالک خلق سے حق کی طرف جاتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے انصراف، دوسرا سفر حق میں ہوتا ہے، تیسرا سفر جب وہ واپسی ہوتی ہے اس کو انصراف کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی احوال ہیں۔ تو پہلا یہ بیان کر رہا ہے 21ویں فصل میں کہ العارف و حشن بشن بسامن۔ حشن بشن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش، یعنی خوش رہو، یعنی اچھے خوش رہنے والا ہر وقت۔ بسام تبسم، ہر وقت اس کے چہرے پر تبسم آتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ منہ پھلایا ہوا ہے اور اس کے ماتھے پر بل آئے رہتے ہیں، نہیں۔ عارف جو حشاش بشاش اور تبسم والا ہوتا ہے، یبہل الصغیرہ من تواضعہ، تو وہ یعنی وہ ملتا ہے احترام کے ساتھ، من تواضع ہی، بڑی تواضع کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ بچے کو بھی ملتا ہے، مثل ما یباہل الکبیرہ، جیسا کہ وہ بڑے سے ملتا ہے احترام کے ساتھ، اسی طرح وہ بچے کا بھی احترام کرتا ہے، یعنی سب اس کے لیے برابر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو اس کا احترام نہ کرے۔ وَيَنْبَسِطُ مِنَ الْخَامِلِ مِثْلَ مَا يَنْبَسِطُ مِنَ النَّبِيِّ، اور وہ اس میں انبساط ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس میں من الخامل یعنی گمنامی میں اسی طرح وہ اس میں انبساط اور خوشی ہوتی ہے، مثل ما ينبسط من النبی، جس طرح کہ وہ مشہوری میں، شہرت میں، یعنی جس طرح انسان گمنام رہے تو اس میں کوئی یہ چاہت نہیں ہوتی، اس کا تبسم یہ دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے کہ گمنامی ہو یا شہرت ہو، نہیں، ہر حال میں ایک جیسا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ گمنامی میں خوش ہوتا ہے، شہرت میں بھی اس طرح، شہرت اس میں ذرا بھی فرق نہیں ڈالتی، تو وہ شہرت میں بھی اتنا ہی وہ خوش رہتا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَحُشُّ، وہ کہتے ہیں کیوں نہ وہ خوش ہو، کیوں نہ وہ حشاش بشاش ہو، وَهُوَ فَرْحَانٌ بِالْحَقِّ، اس کو یہ جو راحت ملی ہے، یہ جو فرحان ملا ہے، یہ حق سے ملا ہے، وَبِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے سے، ہر شے سے اس کی وضاحت کریں، فَإِنَّهُ يَرَى فِيهِ، کیونکہ وہ ہر چیز میں کیا دیکھتا ہے؟ الحق کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حق کو دیکھتا ہے، جیسا کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، انسان جس طرح بھی دیکھے وہاں اللہ کا وجہ ہے، تو وجہ دیکھتا ہے ہر چیز میں، ہر چیز اللہ کا اسم کی کا اظہار کر رہی ہے، ہر چیز میں اللہ کی ایک تجلی، البتہ شریعت میں وہ خیر اور شر کا ایک موازنہ ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز میں حق کو دیکھتا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَسْوِي، اس میں کیوں نہ مساوات ہو، پہلے کہا کیوں نہ شاش بشاش ہو، یہی کہا نا شاش بشاش، دوسری اب بیان کر رہے ہیں کہ جیسے وہ شہرت میں اس کی حالت ہوتی ویسی گمنامی میں، تو کہہ رہے کیوں نہ وہ برابر سمجھے شہرت اور گمنامی کو، یا لوگوں میں سب کو برابر کیوں نہ سمجھے، کیونکہ ہر شے کو میں وہ حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَسْوِي، وہ کیوں نہ برابر دیکھے، کیوں؟ وَالْجَمِيعُ عِندَهُ سَوَاسِيَّةٌ، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز برابر ہے، برابر یعنی اہل الرحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اہل ہیں، وہ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے، اگرچہ کہ قد شغلوا بالباطل، اگرچہ کہ چیزیں وہ مشغول ہیں لیکن محتاج رحمت ہیں۔ اگر باطن میں دیکھا جائے تو ہر چیز کا وجود جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، وجود تو ہے ہر چیز کو ملا ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت باطنی تو ہے، جس طرح شکر باطنی ہوتا ہے کہ ہر چیز انسان کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی جانب متوجہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ اس ہر ذرے کو وجود ملا ہوا ہے، تو وہ وجودی لحاظ سے اس کا رخ اس اللہ کی جانب ہے۔ یہ ہو گیا شاش بشاش ہوتا ہے اور برابری رکھتا ہے ہر کسی کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دکھتا ہے۔ والعارف له احوال،
اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ عارف کے لیے کچھ حالات ہوتے ہیں. تو پہلے عرض کیا تھا کہ جو پہلا سفر ہوتا ہے اس کو، اس میں مقام اور یعنی جب تجلیات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں اوقات. تو اس مرحلے سے آگے وہ حال بڑھتا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں، اس کو تھوڑا طویل ہوتا ہے. والعارف لہو احوال حارت، عارف کے لیے کچھ ایسے حالات خصوصیات ہوتی ہیں لا یحتمل فیہا. تو یہ کون سا مرتبہ ہے؟ جب وہ خلق سے ترقی کر کے حق تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اس مقامات پر یہ احوال آتے ہیں. جبکہ اس سے اگلا جو مرتبہ ہے وہ وصول، جب وصول ہو جاتا ہے پھر اس کی جو احوال ہیں بدل جاتے ہیں. لیکن جب وہ خلق سے حق کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اس کے لیے احوال ہیں لا یحتمل فیہا. ان احوال میں وہ برداشت نہیں کرتا، متحمل نہیں کرتا. کیا چیز؟ الحمس من الخفیف، کہ وہ ایک دھیمی آواز، من الخفیف ہے، جیسے پرندے کی سرسراہٹ ہوتی، سرسراہٹ سے بھی دھیمی آواز کو برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ خلل ڈالتی ہے. وہ اس کے وقت کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس قدر ربط مضبوط نہیں ہوتا اس وقت، جیسا کہ بعد میں ہو جاتا ہے کہ جب چاہے وہ اس سے ربط حق تعالیٰ سے قائم کر لیتا ہے، بلکہ اس سے اگلے مقام پر خود وہ اپنی چاہت سے بھی آگے بات بڑھ جاتی ہے، اوپر سے پھر تجلیات ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کسی خفیف چھوٹی دھیمی سی آواز کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا. فضلاً ان چے جائے کہ ان سائر شواغل الخالجات، جو وہ اس کو میں رکاوٹ ڈالنے والے جو شواغل ہیں ان کو وہ برداشت کرے. تو چھوٹی سی آواز کو نہیں برداشت کرنا چاہیے جائے کہ کوئی بڑا جو کوئی اس کو اپنے اس مقصد سے ہٹا دے، اس وقت سے، اس حال سے اس کو غافل کر دے. تو وہ دھیمی سی آواز نہیں برداشت کرتا کہ جائے کہ کوئی اور ایسا شغل یا کام آ جائے جو اس کو اس کام سے غافل کر دے. وَهِيَ فِي أَوْقَاتِ إِنْزِعَاجِهِ بِسِرِّهِ إِلَى الْحَقِّ. تو وہ کیا ہوتا ہے، ان جو اوقات ہیں، ان اوقات میں اس کو ایک انعزاج ہوتا ہے. کب ہوتا ہے انعزاج؟ ہوتا ہے جی کہ ہاں اکھڑنا، یعنی رخ بدلنا. کوئی چیز اس کا بھائی ان اوقات میں اس کا رخ کس طرف ہو جاتا ہے؟ بِسِرِّهِ إِلَى الْحَقِّ، حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، لیکن اپنے سر کے ساتھ. وہ سر آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ قلب کا آئینہ جب گرد سے پاک ہو جائے گا تو پھر اس کو سر کہتے ہیں. تب وہ اس پر شعائیں آئیں گی، وگرنہ نہیں آ سکتی. اس لیے کہا ہے کہ بے سر رہی، صاف شفاف کر کے چمکا کے اپنے سر کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، رخ کرتا ہے الی الحق، حق تعالیٰ کی جانب. اذا تاہا، بعض نسخوں میں ہے کہ باہا، وہ تاہا بھی سامنے آئے، باہا یعنی ظاہر ہونا. حجاب من نفس ہی، کہ وہ حجاب اور پردے جو اس کے نفس میں ہیں، یا اس وقت او من حرکت سر رہی، یا اس کے سر، اس باطن کی، اس قلب کی جب حرکت ہوتی ہے، اس یعنی متوجہ ہوتی ہے، اس میں جو حجاب ہوتے ہیں قبل الوصول. یہ حجاب کب آتے ہیں؟ قبل الوصول، کہ جب اس حق تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، وصول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ خفیف سی آواز کو برداشت نہیں کرتا، چاہیے جائے کہ کوئی بڑا ہو. فَإِمَّا عِنْدَ الْوُصُولِ، وہ کہتا ہے یہ تو ہو گیا جب اس کی وصول سے قبل کی بات ہے. جبکہ عند الوصول، وصول کے وقت کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا شَغَلَ لَهُ بِالْحَقِّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. شغلان آپ سے پہلے بھی کہا تھا، غافل ہونا. فَإِنَّمَا شَغَلَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر اس چیز سے غافل ہونا اس عارف کے لیے بالحق، حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہر چیز سے، جب حق تعالیٰ کے ساتھ وصول ہوتا ہے ہر چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے وصول کے وقت، یا وَإِمَّا سِعَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ، یا تو پھر دونوں طرف ایک وسعت ہوتی ہے، سے وجودی ہوتی ہے دونوں طرف. کیوں؟ لِسِعَةِ الْقُوَّةِ، کیونکہ اس کے قوت یعنی استعداد میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. یا وہ دونوں جانب ایک اس کی برابری ہوتی ہے اس مرحلے میں بھی. وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْانصِرَافِ، پھر جب حق میں سے بعد جب واپسی کا سفر ہوتا ہے، من الحق کے الی الخلق، اس کو کہتے ہیں انصراف. یہ جو پہلے اس کو غصہ چڑھتا ہے جب کوئی بھی چیز اسے اس وقت میں تنگ کرتی ہے، لیکن جب انصراف ہوتا ہے وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْانصِرَافِ، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اسی طرح انصراف کے وقت کیا ہوتا ہے اس میں فی لباس الکرامت،
وہ کرامت کے لباس ہوتا ہے، اس میں کریم ہو جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو پھر ہر حالت میں اس سے کرم ہی ظاہر ہوتا ہے، لطف ہی ظاہر ہوتا ہے. واہ ہوا احشن، وہ کیا ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ خلق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ بڑا ہی مسکرا کے اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے کرم اور نوازی کے ساتھ ان سے وہ ملتا ہے. کیوں؟ بے بہجت ہی. اب ہی کی ضمیر لے جائیں اس کو، اس کی سر باطن کی میں جو باجت ہوتی ہے، یا بے بہجت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو خوشی ملی ہے، اس وجہ سے ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ سے ایک ربط قائم ہو جائے، اس سے انسان کو اور بڑی کیا خوشی نصیب ہوتی ہے. تو اس کو اب یہ باہر کی چیزیں اس کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچا سکتی. وہ کوئی پہنچائے بھی وہ سب کے ساتھ پھر بھی اچھے اور اچھے انداز سے ملتا ہے. اگلی جو فصل ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے، والعارف لا یعنیہ التجسس والتحسس. جب وہ واپس آتا ہے تو خلق کے ساتھ کسی قسم کا وہ تجسس نہیں رکھتا. تجسس آپ جانتے ہیں، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کی باطنی ظاہر کے علاوہ دیکھنا کہ یہ چھپا ہوا اس میں کیا چیز چھپی ہے. ہاں، وہ ظاہر میں پہ ہی اکتفا کرتا ہے. جب وہ ہر حال میں راضی ہے، جب ظاہر پہ راضی ہے، باطن میں بھی ہو تو اس میں بھی راضی ہوگا. تو اسے کوئی چیز یہ اسے اتنا نہیں برتتا، اس کے لیے وہ توجہ کا باعث نہیں رہتی. اسی لیے عارف جو ہوتا ہے وہ تجسس اور تحسس کو اتنا نہیں برتتا. تحسس سے مراد حصی، تجسس ہوتا ہے ذہنی، اور یہ ہوتا ہے فعلی، یعنی حس میں انسان تگ و دو کرنا. وہ بالکل بھی کسی کی ٹو میں نہیں رہتا کہ میں اس کے عیب جانوں. اصل ٹو کی، کسی کے تجسس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ویلا ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے، انہی چیزوں کو دیکھنا. جیسے خواتین اکثر ہوتی ہیں ٹو میں لگی رہتی ہیں، اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، وہ کہیں میرے بارے میں تو کوئی کام نہیں کر رہی. یا تو فارغ ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے بعض لوگوں سے کہ خلاف انسان کام کرتا ہے، تو پھر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ بدلے میں وہ بھی ایسے کام کریں گے، تو پھر وہ ٹو میں لگا رہتا ہے کہ وہ میری مخالفت میں کوئی کام تو نہیں کر رہا. یا انسان جو ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کام کرتا ہے. ولا یستحویہ الغضب، یستحویہ یعنی اس کو بھڑکاتا نہیں ہے. غضب اس کو حرکت میں نہیں لاتا. کب؟ یعنی اب غضب آتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے غضب اس کو نہیں بھڑکاتا. کب؟ عند مشاہدۃ المنکر، جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے. عام آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیز کو دیکھے تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب عارف کو یہ جو غصہ نہیں آتا جب بھی وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے برائیوں کا، کسی بندے میں کوئی برائی ظاہر ہوتی ہے تو وہ غصے میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کما یا تری الرحمت، کیونکہ اس پر طاری ہو جاتی ہے رحمت. اب وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. جیسے پیغمبر خدا بعض لوگوں کو جب سزا دی جاتی تھی شراب پینے سے یا زنا کوڑے پڑتے تھے، تو پیغمبر خدا منہ ادھر کر کے آنکھوں سے آنسو جاتے. رحیم شخص ایسے ہی ہوتا ہے، مگر اگر رحمت نہ ہوتی لوگوں میں تو یہ قتل کا بدلہ قتل ہی کرتے. لیکن آپ نے دیکھا کئیوں پہ رحمت غالب ہوتی ہے تو معاف کر دیتے. وہ کہہ رہا ہے اس پہ رحمت غالب آ جاتی ہے. فَإِنَّهُ مُسْتَبْصِرٌ، اس وقت اس کو بصیر، مستبصر بصیرت والا، اس وقت اس کو وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. لیکن کیوں ہوتا ہے؟ بسر اللہ، کیونکہ اللہ کا راز جانتا ہے. فی القدر، اللہ کے جو راز قضاء و قدر میں طے شدہ ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ سب اس کی قضاء و قدر کے تحت ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. صحیح اس لحاظ سے کہ بعض لوگوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہیں، تب بھی ٹھیک ہیں. اور مگر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس آزمائش کا مقصد یہ ہے، مصیبتیں نہیں ہیں، وہ صبر کرے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، اور اس کو جو عیب چھپا خوبی چھپی ہوئی ہے صبر کرنے والی، تحمل کرنے والی، برداشت کرنے والی، وہ ظاہر ہو جائے. وہ اس قدر میں جو اللہ کا راز ہے اس کو جان لیتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے. وَإِمَّا إِذَا أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اگر دیتا بھی ہے تو بِالرِّفْقِ النَّاصِعِ، ایک رفیق، ٹھیک ہے نا، رفق نرمی کے ساتھ وہ دیتا ہے. ناصع یعنی ان کا خیر خواہ، ان کا ایک ہمدرد، اس یہ سے وہ ان کو نرمی کے ساتھ امر حکم دیتا ہے، یعنی تبلیغ کرتا ہے، حق بتاتا ہے. اور کیا ہے؟ لا بے انفن معیرن، ہاں انف میں نے یعنی وہ نہ سختی نہیں کرتا،
نرمی سے سمجھاتا ہے، سختی کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا معبرن معیرن ہے یہ لفظ، یعنی وہ چیز جو کسی کے لیے آر ننگو آر ہو، عیب ہو، جو اس سے اس کا کردار مشکوک ہو جائے، تو وہ کردار کشی نہیں کرتا، ایسا کہ سختی اور کردار کشی والی نصیحت نہیں کرتا کہ اس سے کسی کی کردار کشی ہو یا وہ ناراض ہو جائے، سختی بھی نہیں کرتا۔ وَإِذَا جَسَمَ الْمَعْرُوفُ، جب یہ نیکی بڑی ہو جائے اس عارف کے لیے، عارف کو اتنا رتبہ مقام ملتا ہے، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ نیکی بڑی ہے، لوگ اسے بڑا سمجھیں گے، تو پھر کیا کرتا ہے، فَرُبَّمَا آرَا عَلَيْهِ، تو اس پر کیا طاری ہوتا ہے، من غیر اہل ہی۔ وہ اب یہاں پر ترجمہ جو فخر الدین رازی نے کیا وہ اور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیکی بڑی ہو جاتی ہے کس پر، غیر اہل کے لیے، جو اہل لوگ نہیں ہیں ان پر جب اس کی بڑی نیکی ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ غارہ غیرت کھاتا ہے اس پر۔ جبکہ محقق طوسی نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کی نیکی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس بڑی نیکی پر غیرت کھاتا ہے کہ وہ غیر اہل تک نہ پہنچ جائے۔ جس طرح انسان کے گھر کی ناموس ہے، کیونکہ انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ غیرت کھاتا ہے کہ کوئی ان کے پر نگاہ نہ ڈالے یا ان کے بارے میں بات نہ کرے، تو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اس نیکی کے بارے میں لوگ بات کریں، اس کو شہرت ہو، تو وہ بے توجہ رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو غیرت آتی ہے جب نیکی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ احوال بیان کیے، کب، جب خلق سے حق کی طرف جاتا ہے پھر حق سے حق میں، اور جب انصراف کرتا ہے تو پھر اس میں یہ والے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔